بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دشمن خدا ابو جہل ابن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ ابن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا، اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحاکم ابن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرماتے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے؟ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سبکی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحاکم ابن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم، جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم،
تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم جو ہی محمد ابن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اون معلق ہے۔ اس اون جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اون کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خلق خدمت کی بہترین مثال اور اس کے ساتھ اخلاق اور جرت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور والی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ آج نبی رحمت کی امت پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہے۔